हेलो एंड वेलकम टू अवर ई ट्रांसमिशन ईद ख्याल। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह और मेरे साथ मौजूद हैं आमना उस्मान। और सबसे पहले तो टीवी टुडे की जानिब से और आमना उस्मान की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे साथ आज के गेस्ट मौजूद हैं सूबाई वज़ीर पंजाब नुमान लंगड़ियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आपको हम ईद मुबारक कहेंगे अपनी जानिब से, हमारे चैनल टीवी टुडे की जानिब से, और आपकी फैमिली को ईद मुबारक कहेंगे। कैसी ईद गुजर रही है? माशाल्लाह जी बहुत अच्छी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जिस तरह के हालात हैं आज, कोरोना में पूरा दुनिया लिपटी हुई है, तो बहुत ही एहतियात से और बड़े ही आपको इत्मीनान से ये ईद गुजारनी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं इसमें हमारी ज़्यादा सोशलाइजिंग जो है वो सेहत के लिए भी नहीं ठीक, और जिस तरह ये वबा है उसके लिए भी अगर हम गवर्नमेंट के SOPs को देखें तो इसमें हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। सर, ईद का दिन जो है वो आप किस तरह से गुजारते हैं? जैसे आज ईद का दिन है, हमने प्लान किया कि हम ईद का दिन आपके साथ गुजारें, तो हम दोनों फ़ौरन चल निकले। तो अभी आप माशाल्लाह से अपने घर पे आए हुए हैं, तो ईद का दिन फैमिली के साथ कैसा गुजरा? देखिए जी, शुरू से हमारी फैमिली का एक परमानेंट ये प्रोग्राम रहा है कि हम ईद हमेशा अपने गांव में गुजारते हैं, क्योंकि हमारी गांव से ही बैकग्राउंड है। तो हमारे गांव से जो ईदगाह है वो अराउंड कोई 1/2 किलोमीटर दूर है, जहां पर हमारा कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के साथ ही ईदगाह बनी हुई है। ये हमारा पुराना एक ऐसा रिवाज बना हुआ है कि वहाँ पे गांव से दूर ईदगाह है, तो लोग जब जाते हैं ऐसे कतारों में, और बड़ा वो एक खूबसूरत सा सीन होता है। जैसे आप हज पे देखते हैं लोगों का हजूम है और जा रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हमारी वो पक्की रोड है, उसके ऊपर लोग सुबह जब ऐलान होता है कि जी फलाने टाइम पे ईद होगी, तो फिर वो लोग वहाँ चलना शुरू होते हैं और फिर वहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर ईद की नमाज़ पढ़ के एक दूसरे को मिल के फिर लोग कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ जाके अपने आबा अजदाद के लिए दुआएं करते हैं, और वहाँ से फिर हम वापस आते हैं। सर, अगर हम जगह पर देखें ईद का पस मंज़र और ही होता है, हर इलाके का, हर शहर का। आप क्या तवाज़ुन देखते हैं दोनों के दरमियान, शहर में और गाँव के दरमियान? कैसी ईद गुजरती है? देखिए, शहर में तो ईद ना आपके इल्म में होगा कि सुबह अगर गर्मियों के दिन है तो सुबह 7 बजे 6:30 बजे लोग ईद के लिए चले जाते हैं, ईद पढ़ के अपने घरों में फिर जैसे उनका सोशलाइजिंग होती है करते हैं। हमारे गांव में, मैं स्पेशली अपने गांव की बात करूं तो हमारा टाइम अराउंड 8 से 9 बजे तक का होता है। उसमें ये है कि गांव वाले सारे तैयार होते हैं और अपने जो भी मामलात हैं घर के खाने पीने के, उनके लिए जो भी अशिया ज़रूरत होती हैं वो लेके आके कर देते हैं, फिर ईद पढ़ने जाते हैं। तो जब हम ईद पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर हमें ईद के अलावा भी, जैसे मैं बता रहा हूँ, टाइम लगता है। तो वो एक बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा होता है कि आप अपने गांव से काफ़ी दूर चल के गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, और फिर वहाँ पे आप सारे अपने गांव वालों को मिले हैं, तो वो एक बड़ा खूबसूरत। सर, एक क्वेश्चन पूछूंगी। अपने इलाके में अच्छा खासा असर और रसूख रखते हैं आप, उसके बावजूद पैदल ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि ये हमारा जो गांव है उसमें जो हमारे वहाँ के रहायशी हैं वो हमारे कोई 100-200 साल से वहाँ के रहायशी हैं, और उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा लाइजोन है। तो वो फिर यही बात आपकी मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक हमारी थोड़ी सी यूनिक बात है कि हम पैदल जाते हैं, जाके वहाँ पे सारे नमाज पढ़ के फिर वहाँ से ही पैदल आते हैं। हालांकि गर्मी का भी जैसे मौसम है तो लोग एंजॉय करते हैं वो। ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन हो गया। अच्छा सर, जिस तरह से भी आपने बताया कि आप अपने मतलब इलाके में जाते हैं और वहाँ पर ईद करते हैं, मुश्किल नहीं लगता आपको कि आप मतलब माशाल्लाह से एक इतनी बड़ी पोस्ट पे भी हैं, साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारियाँ भी उसी हिसाब से होती हैं, इतने लोगों को एक ही दिन में मिलना, मैनेज करना, अगर आप किसी के साथ नहीं सही से मिल पाते तो वो एक शिकवा भी आ सकता है, कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें? वैसे आपकी बात बड़ी अच्छी है। एक तो ये होता है कि जी जैसे हमने कहा कि हम पुरानी फैमिली हैं, पॉलिटिकल फैमिली हैं,
پھر لوگ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی عید پہ جی نعمان آئے گا اور وہاں پہ ہم ملاقات ہو جائے گی اور جو معاملات پولیٹیکل ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اور میل ملاقات بھی ہو جائے گی. تو جب میں عید کی نماز پڑھ کے گھر آتا ہوں تو بچوں میں بیٹھتے ہیں تو جو کھانا پینا ہے وہ کھا پی کے تو کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد نا جی پھر ملازم آ جاتا ہے, کہتا ہے جی باہر مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں. تو وہ پھر مہمان آتے ہیں, ان کو کوئی مٹھائی سے تواضع کرتے ہیں, کوئی چائے سے کرتے ہیں, تو وہ ایک رونق میلے کا سامان بن جاتا ہے. سلسلہ چلتا رہتا ہے رات دیر تک, بلکہ اگلے دن بھی. سر ایسے حالات میں گھر والے تو خاصی شکایت کرتے ہوں گے کہ عید کے دن بھی اتنے ملنے والے چاہنے والے, ہمارا وقت کب نکلے گا؟ نہیں, اس پہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں نور کے جیسے ہمارا گھر کا ماحول ہے وہ پھر ہماری فیملی برادری کے جو لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کسی کی طرف کھانا رکھا ہوتا ہے, کسی کی طرف دوپہر کا, کسی طرف رات کا, تو وہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے. اتنا تھوڑا سا ٹائم گھنٹے دو کا نکال کے وہ بھی اپنی پریزنس دے لیتا ہوں, تو وہ ایک اچھا طریقے سے ہو جاتا ہے وہاں. سر عید والے دن کون سی چیز آپ کو سب سے پسند ہے جو آپ اپنی بیگم سے فرمائش کر کے بنواتے ہیں؟ ایکچولی ہمارا جو کوک ہے نا وہ سیویاں بہت اچھی پکاتا ہے. اچھا. زردہ, اور وہ بڑی ہماری ایک طرح کی اسپیشلٹی ہے. وہ جو ڈرائی سوئیاں ہوتی ہیں وہ والی, وہ پھر مطلب کہ میں نے بتایا وہ اس طرح کی روٹین ہے نا, مطلب کہ میں چھوٹے ہوتے سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ سوئیاں پکتی ہیں اور وہ ہماری پہلی خوراک وہ عید کے پڑھ کے آنے کے بعد وہ ہوتی ہے. اور ہمیشہ وہ چیز اچھی لگتی ہے جو آپ اپنے پیرنٹس کے زمانے سے کھاتے آ رہے ہیں. اس میں ان سوئیوں میں اگر آپ کھوئے کا بھی ایک تھوڑا سا تڑکا لگا لیں تو وہ بہت مزے کی لگتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل, اور اس طرح کے کھانوں کے ساتھ ہماری پرانی یادیں واپس آتی ہیں. سر جیسے کہ آپ پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, کیا بچپن سے ہی سوچ رکھا تھا سیاست میں آنا ہے اور پھر وزارت بھی مل گئی اور یہ سب چیزیں کہ بچپن سے سوچ رکھا تھا, پیشن تھا؟ دیکھیں میرے جو والد صاحب تھے نا جی, بلکہ میرے دادا وہ بھی منسٹر رہے, تو اس کے بعد ان کی وفات کے بعد میرے والد صاحب نے بڑی اسٹرگل کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منسٹری دی. تو اس طرح تو ہم تھرڈ جنریشن میں پولیٹکس میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں ہماری یہ ضرورت ہے پولیٹکس, اور لوگوں کے ساتھ ایک اس طرح کا پرانا درینہ تعلق چلا آ رہا ہے اور وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں. وہ اس طرح کوئی اتنا مطلب کہ بلکہ انجوائے کرتا ہوں. جب میں پولیٹکس میں آیا اس سے پہلے میری جو پوزیشن تھی کہ والد صاحب کے پاس ہجوم بیٹھا ہونا نا, میں نے دور سے نکل جانا کہ اللہ کرے میں کسی کو نہ ملوں, اور دور سے نکل کے نا مطلب کہ لیسٹ انٹرسٹڈ تھا میں پولیٹکس میں. لیکن جیسے ہی وقت آیا, کیونکہ میں والد صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی اب الیکشن آ رہے ہیں تو میرے پاس بندہ کوئی نہیں کھڑا کرنے کے لیے, تو تم تیاری کرو. تو 2001 میں یونین ناظم کا وہ چیئرمین بن گیا. تو اس سے آگے پھر سلسلہ چل پڑا, پھر کیونکہ وزن پڑتا گیا اور پھر رسپانسبلٹی بناتا گیا. آپ نے ابھی فرمایا کہ پالیٹکس میں بہت کم آپ کا انٹرسٹ تھا, تو پھر انٹرسٹ کس میں تھا؟ انٹرسٹ ایکچولی پھرنے, سیر تفریح میں, دوستوں یاروں میں بیٹھنے میں, ٹینشن فری ہو کے رہنے میں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آگے پولیٹکس میں آنے کے بعد جتنا ٹینشن فری رہنا چاہتے تھے انہیں ٹینشناں تھوڑے پیچھے پہ گئی ہیں. کون سی جگہوں پہ دوستوں کے ساتھ مل کے گھومنے جاتے رہے؟ دیکھیں پاکستان میں تو ہمارا جو یہ ہے گلگت بلتستان, یہ ناردرن ایریا, یہ سب سے خوبصورت بلکہ دنیا کا خوبصورت ہے, اور اس کو آپ جتنا انجوائے کر سکیں. اور اس وقت جب ہم جاتے تھے تو نہ کوئی لڑائی, نہ جھگڑا, نہ کوئی ٹیررزم, نہ کوئی چوری, نہ مطلب کہ وہ تو ایک ایسا وقت تھا جیسے آپ جنت میں پھیرے ہو. بالکل. اور وہاں کے لوگ جو تھے اتنے کوآپریٹو ہوتے تھے, اور آپ کی چیزیں جو تھیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. تو اب تو پھر جیسے زندگی چلی اور یہ دنیا کے حالات بدلے, تو اب تو اس طرف بھی بندہ خوف کھاتا ہے کہ جائیں نہ جائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے. کون سا ایریا آپ کو پسند آیا ناردرن ایریاز میں؟ دیکھیں نارملی نا یہاں سے جانا مری بہت آسان تھا. بالکل. ہم تو اس وقت جاتے تھے جس وقت سنگل روڈ ہوتی تھی, جب موٹر وے نہیں بنی تھی, اور موٹر وے نہیں بنی تھی, اور ہماری گاڑیاں جو ہے نا وہاں پہ ایک اسٹیشن ہوتا تھا چھرا پانی, جہاں پہ وہ
वहाँ पे अंडे गाड़ियों वाले पकौड़े भी मिलते थे और वहाँ पे गाड़ियों के ना वो जो इंजन ठंडे कर रहे इंजन ठंडे हो रहे होते थे तो वो उस वक्त का है बड़ा मजा आता था। उस वक्त तो मरी असल मरी था ना, फिर ये जैसे वक्त गुजरा दरख्त भी कम हो गया, सड़कें चौड़ी हुई। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो वो रास्ता जो था वो बहुत खूबसूरत था और उसके साथ एक हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर आप नए रास्ते पे जाएं तो आपको उस कमी का एहसास होता है। बिल्कुल होता है। अगर आप ये जो हमारे अगली जनरेशन है, अगर उनसे पूछा जाए तो उनको तो वो नज़ारे याद ही नहीं होंगे कि किस तरह का माहौल था। सर अभी आपने फरमाया कि आपका कुक सवैयाँ बहुत अच्छी बनाता है, तो भाभी जी क्या बनाती हैं और वो क्या शौक से खाते हैं उनके हाथ का? देखिए वो हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर तरफ से होती है, पकाने भी पकवाने में भी। तो वो इस लिहाज से वो अपना जब बच्चे कोई जिद करते हैं या कोई फरमाइश करते हैं तो फिर उसे भी बच्चे फरमाइश करते हैं, यानी आप इतने साधु हैं, आप फरमाइश भी नहीं करते? नहीं, वो उनकी चॉइस अच्छी होती है बच्चों की, वो फिर अच्छा। उसके साथ मिल जाती है। सही, बहुत खूब। आज ईद का दिन है, हर किसी ने ईद से रिलेट किया होता है अपना एक मीनिंग। कुछ लोगों के लिए ईद सिर्फ खाना होती है, कुछ लोगों के लिए ईद का दिन नींद पूरी करने का दिन होता है। आपके लिए, आपके करीब ईद क्या है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, आराम करना पसंद करते हैं, क्या? देखिए नूर, ईद पे आने से पहले गाँव आपके सामने है कि जितना खौफ व हरास इस वक्त कोरोना की वजह से है और लोगों में जिस तरह ये बीमारी फैल रही है और जिस तरह पूरी दुनिया में ये फैल रही है, ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है और एक हमारा जैसे वो कहते हैं ना, खुशी में एक रुकावट भी बन गई है। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी के साथ आपने समझौता करना है, आपने हालात के साथ समझौता करना है, तो उस लिहाज से ईद पे कोशिश की है कि लोगों का हजूम थोड़ा रहे और ये जो मेल मुलाकात है फासले से रहे। ये चीज़ें अब हमारी मजबूरी हैं, इनकी हमें वो जैसे कहते हैं ना, ये अब ज़रूरत है। इनको हम ओवरलुक करेंगे तो हम ना सिर्फ अपने लिए नुकसान करेंगे बल्कि अगले जिनके साथ हम मिल रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका भी नुकसान करेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये हालात में खुशियाँ भी बनानी चाहिए, एहतियात भी करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि ये इस वक्त हमारा इम्तिहान का वक्त है। इसमें हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एजड लोग हैं, वो ज़्यादा इस वक्त मतलब कि इस बीमारी की जर्द में आ सकते हैं, तो हमें उनको महफूज करना है, तो हालात के हिसाब से चलें। बेसिकली सर, जो हमारी आज की ट्रांसमिशन है उसका नाम भी यही है कि ईद ख्याल, और ये इसी हिसाब से हमने रखा है कि ईद पर लोग अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें, SOPs का थोड़ा सा ख्याल रखें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर, और थोड़ा डिस्टेंस में रहें। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आपके गांव में या आपके इलाके में लोग जो हैं वो SOPs का ख्याल कर रहे हैं या उनको आप लोगों को अवेयर करना पड़ता है? नहीं, ये बात आप आमना, मैं बताऊँ आपको कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है अवाम में, और उसके बाद जो हम पब्लिक नुमाइंदे हैं, हम भी बिल्कुल, मैं तो अपनी मिसाल दूंगा कि जब भी मैं किसी भी ऐसे हजूम में बैठता हूं तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूं कि जी फासला रखें और दूर से बैठ के बात करें, क्योंकि ये एक अनहोनी चीज़ है जो हमें फेस करनी पड़ रही है। दुनिया में एक ऐसी वबा है जिससे हमने अपने आप को महफूज करना है। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इलाके के लोग भी माशाल्लाह समझदार हैं और उन्होंने इस चीज़ को भी महसूस कर लिया है कि ये वाकई एक वबा है और इससे बचने के लिए हमें इसकी एहतियात ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है और अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा मुतमिन हूँ अपने लोगों पे कि उनको इस बीमारी का, इस वबा का एहसास है। सर, बचपन की ईद का कोई ऐसा वाक़या जो आज भी आपके जहन में ताज़ा हो, जवानी की या बचपन की ईद का? देखिए नूर, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी पुरानी फैमिली है और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे मतलब कि शुरू से वहाँ के रहायशी हैं। तो जब मैं छोटा था, अराउंड 10-12 साल का, तो जब मैं अपने वाले साहब के साथ ईद पे जाता था तो जितने वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे ना,
وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک بندے کی اس طرح لگتا تھا کہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے آ کے آپ کو عید ملنا ہے. یہ چیز آپ کو ایسے نہیں ملتی. یہاں پہ آپ کسی بھی عیدگاہ میں جائیں گے, عید کی نماز پڑھیں گے, جو آپ کے واقف کار ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں. وہاں گاؤں کے اگر 300 بندہ نماز پڑھنے آیا تو انہوں نے ساروں نے ہمیں مل کے جانا ہے عید. تو یہ بڑی مجھے عجیب چیز لگتی تھی کہ جی یہ سارے لوگ جو ہیں انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہماری باری آئے گی تو ہم مل کے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا زبردست ایونٹ ہوتا تھا جس پہ دل کرتا تھا کہ عید پہ ہم جائیں اور سارے لوگ وہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی تھی. سر نارملی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ گاؤں وغیرہ میں یا آپ چھوٹی جگہوں پر جائیں تو وہاں پر جو کھانا بنتا ہے وہ لکڑیوں پہ بنتا ہے یا بہت ہی مخصوص وہ پیس کے تازہ مسالوں کے ساتھ. کیا وہاں پر آپ کے بھی جو رشتے دار ہیں یا جاننے والے اسی طرح کا کھانا آپ کو پیش کرتے ہیں؟ تو ہمارے گاؤں میں کون سی گیس ہے, وہاں پہ لکڑیوں پہ سارے پکوان پکتے ہیں, اور اس کا ٹیسٹ واقعی مٹی کی ہانڈی کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک تو وہ جو لکڑی کی آگ ہے اس کا, اور دوسرا مٹی کی ہانڈی ہے, اس کا تو ٹیسٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ایک ٹیسٹ آپ کو کھانے کے درمیان میں محسوس ہوتا ہے. شہر آ کر ان چیزوں کو مس تو کرتے ہیں. ہاں ضرور. دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے نا نور, جو گاؤں کی آب و ہوا ہے نا وہ بڑی ریفریشنگ ہے. اس میں آپ جب جا کے بیٹھتے ہو نا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک نا ایسی جگہ پہ بیٹھے دور ہو گئے. کیونکہ سر آج 2 خواتین آپ کا انٹرویو لینے کے لیے آئی ہیں اور عید کا دن ہے, تو پوچھنا چاہیں گے کبھی بھابھی جی کو شاپنگ کے لیے لے کر گئے ہو اور بہت آوازاری ہوئی ہو, کچھ پسند نہ آیا ہو, کوئی ایسا واقعہ بھی اگر آپ کوٹ کر دیں تو بڑا بہترین ہو جائے گا. یہ تو وہ جیسے کہتے ہیں کمپلسری ہے کہ اگر شاپنگ پہ نہ لے کے جائیے تو پھر مار کھانی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر کے جاتے ہیں کہ جی کتنی دکانوں پہ جا رہے ہیں, کتنی دیر لگانی ہے, تو وہ پھر اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر میں وہ کام ہو جاتا ہے. بالکل. آج آپ کے پاس آتے ہوئے بھی کیونکہ 2 فیمیل اینکر تھی تو تھوڑی سی تاخیر سمجھ لیجیے اسی وجہ سے ہو گئی کہ ہم بھی خواتین تھی اور ہمیں بھی تیار ہونا تھا, اور ہماری تیاریاں ذرا آدمیوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں. سر جب کبھی جاتے ہیں باہر شاپنگ کرنے کے لیے آپ بھابھی جی کے ساتھ, تو مجھے کیا بتائیں لوگ آپ کو پہچان کے رک جاتے ہیں, کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ تو ایک مطلب کہ اچھی بات بھی ہے جب آپ زیادہ میڈیا پہ آتے ہیں اور میڈیا پہ آپ کا ایک لوگوں کے ساتھ ایک ایسا انٹریکشن ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسی نہیں, اچھا لگتا ہے. لیکن آپ جس طرح سے لائک ایک تھوڑی سی انٹروورٹ پرسنالٹی رہے ہیں اور پھر ابھی آپ ماشاءاللہ سے باقاعدہ طور پر ایک سیاست میں پولیٹکس میں جو ہے وہ ٹائم گزار رہے ہیں, تو اب آپ کو یہ چیزیں اچھی لگنے لگی, چینج ہو گئی. بلکہ کئی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ خود کہتے ہیں جی ہم آپ کے علاقے سے ہیں. اچھا. تو ہم یہاں پہ ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے انہیں, پھر میں پیار دیتا ہوں اور وہ پھر بڑا احساس کرتے ہیں. تو آپ کسی بھی جگہ پہ جاؤ تو وہ خود آپ کو پہچان کے آ جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے علاقے کے ہیں یا آپ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, وہ اچھا لگتا ہے. بالکل. اور انسان عادی ہو جاتا ہے, جیسے کہ اکثر میرے والد صاحب اکثر کہیں جایا کرتے تھے تو لوگ نہیں پہچانتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے خیر تھے یار میں نے کوئی پہچان نہیں رہا, میرے وال ٹھیک نہیں بیٹا. تو ہم نے کہا نا تاڑے وال ہمیشہ ٹھیک ہی رہتے ہیں. سر آگے موو کرتے ہیں, آپ سے جانتے ہیں آپ کی فیوریٹ ڈشز کون ہیں؟ حلیم. ہاں, مٹن, بیف یا چکن؟ ڈیفینیٹلی مٹن. مٹن ہی یہ اوریجنل ہے تو مٹن کی نا, چکن تو اور بیف تو بعد میں اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور بریک کے بعد ہم سر کے ساتھ مزید بات کریں گے ان کے ڈیلی روٹین کے بارے میں اور جو بھی ان کی مصروفیات رہتی ہیں. اور جائیے گا نہیں, ہم دونوں آپ کے ساتھ ہی ہیں, تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. آفٹر دی بریک آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری عید ٹرانسمیشن عید خیال میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی میرے والد امان اللہ صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی خوبصورت یاد ہو تو وہ شیئر کر دیں. جی بالکل, بہت اچھی کر لو, اج تہاڈی دوواں دی میں کلاس لے رہی تو تسی اگے بیٹھے ہو نا تو تہاڈی میں کلاس لے رہی ہوں, تو ہم دونوں نا منتیں کر رہے ہیں ان کی کہ سر دیکھیں ہمیں نہیں آپ نے کچھ کہنا. تو نا پھر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا گیا تھا, جو کچھ نہیں کہتا تھا. پھر وہاں پہ جب ہم گئے ہاؤس فل, اور اس وقت اس طرح کی نا ایکٹیویٹیز صرف ہوتی تھی کیونکہ
وہ مارشل لاء کا دور رہا اور اس میں صرف ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی تھی, یہ اسمبلیاں وغیرہ بھی بنی نہیں تھی. تو وہاں بھی ہاؤس فل اور دنیا پاگل ہوئی کہ جی امان اللہ ہے, امان اللہ ہے. تو اس کا وہ پھر بھائی انہوں نے جو وہاں پہ گھنٹہ ڈیڑھ ہنسایا ہے, کیا کمال کا وہ سین تھے اور وہ کیا کمال کا وقت تھا. تو بڑا ماشاءاللہ والد صاحب اٹھ کے گلے ملے کہ جی چلے ایک جو ہم نے یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی کی ہے لوگوں نے اتنا اسے پسند کیا ہے. وہ بڑا اچھا وقت یاد ہے. وہ ہمارا پہلی ملاقات تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, کہتے ہیں تہاڈی کلاس لینی میں. شکر ہے تسی انہاں دی کلاس تو بخشے گئے ہو. سر آپ سے پوچھے کہ ہم نے حال میں ہی راجہ بشارت صاحب کا انٹرویو کیا جو صوبائی وزیر ہیں, اور انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو رشتے میں میرے چچا لگتے ہیں اور انفیکٹ وہ راول پنڈی کے ہیں, ہم سائی وال کے ہیں, لیکن میرے باپ دادا کا ان کے باپ دادا سے بہت مطلب کہ قربت کا رشتہ رہا. تو میں تو جب بھی ان کو ملتا ہوں تو بلکہ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہوں. یہ ہمارے طرف روایت ہے کہ بڑوں کو عزت دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو وہ میرے بزرگ ہیں, ان کی مہربانی ہے. اچھا سر, عید کا دن ہے اور ماشاءاللہ سے آپ کے بچے بھی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عیدی جو ہے وہ آپ بچوں کو کس طرح سے دیتے ہیں؟ کیا بچے آپ کے پاس خود ہی آتے ہیں یا آپ خود ان کے پاس عیدی لے کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں جی, وہ تو عیدی کے لیے نا جی پوری لڑائی ہوتی ہے اور وہ پھر جب عید دینے لگتا ہوں تو وہ میں 500 پہلے دوں گا تو اس پہ لڑائی ہوگی جی. وہ پھر لڑائی شروع ہو جائے گی کہ جی یہ تھوڑے ہیں تو پھر اس میں 600 کر لو, پھر اس پہ لڑائی. تو وہ پھر آہستہ آہستہ 1000-1500 پہ بات بن جاتی ہے. اچھا, ایج وائز ملتی ہے سب کو کہ جی آپ پہلے بڑے ہیں آپ کو اتنی ملے گی, پھر اس سے چھوٹے کے لیے اتنی, پھر اتنی؟ بس جس کا جتنا دا لگے وہ لے لیتا ہے. اچھا, اس میں صرف آپ کے بچے شامل ہوتے ہیں یا آپ کے بھتیجے بھتیجیاں؟ سارے جی, سارے ہوتے ہیں. عید پہ نا جی ہم جتنے ہمارے رشتہ دار آتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو عید دیتے ہیں, ہم ان کے بچوں کو عید دیتے ہیں. یہ ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اچھا, یہ ہوتی رہتی ہے. یہ بتائیں کہ بچوں میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ بچوں میں سب سے قریب تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جو سب سے چھوٹا, وہ بیٹی ہے میری. اچھا, ماشاءاللہ. تو اس کا نام ماریا ہے. کتنی عمر ہے ان کی؟ اس کی ہے 9 سال. 9 سال. ہاں. تو اگر وہ کوئی بھی بات کہیں آپ سے بنوا لیتی؟ وہ بنوا لیتی ہے. بالکل, بیٹیوں کا اور باپ کا ایسا ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. سر, بچوں کے لیے کون سا پروفیشن سوچ رکھا ہے؟ دیکھیے بیٹا تو میرا, میں نے بتایا آپ کو, لاء کیا اس نے وہاں سے انگلینڈ سے, اور وہ پریکٹس کر رہا ہے. چھوٹا جو بیٹا ہے وہ اس وقت انٹرسٹڈ ہے MBBS میں, میڈیکل لائن میں. تو بیٹیاں جو ہیں وہ بھی چھوٹی ہیں, وہ پڑھ رہی ہیں. تو ایکچولی نور, بچوں کو نا بچوں پہ ہی ان کے اوپر ہی یہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کون سی لائن پسند کرتے ہیں. سر, آپ کے بچے بڑے سمجھدار رہے ہیں. معاشرے کی 2 ہیوی فیلڈز پر انہوں نے قابض ہونے کی کوشش کی ہے, ایک وکالت اور ایک میڈیکل. تو ہر ایک اثر و رسوخ والا انسان یہی کیوں چاہتا ہے کہ 2 بچے اس فیلڈ میں لازمی ہونے چاہیے؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ ایکچولی اگر ہم اپنا پیچھے سے اپنا ماضی دیکھیں اور آن ورڈ آج تک دیکھیں تو پروفیشن تو 2 ہی گنے جاتے تھے. جب آپ کے والدین بھی بیٹھتے ہوں گے, جب وہ بات کرتے ہوں گے میں اپنے پتر نو ڈاکٹر بنانا ہے, میں اپنے پتر نو وکیل بنانا ہے, کیونکہ ان والدین کے ذہن میں یہ 2 پروفیشن ہیں جس میں سورس آف انکم آپ کا اچھا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اب جیسے کمپیوٹر آ گیا, حالانکہ یہ سافٹ ویئر کا کام بہت عروج پہ ہے, لیکن یہ اب سوچ اب آ کے جو نیکسٹ جنریشن ہے آپ لوگ ہیں, اس میں یہ سوچ آئیے. ادروائز پرانی سوچیں یہی ہوتی تھیں کہ جی ڈاکٹر بن جائے یا وکیل بن جائے یا انجینئر بن جائے. تو اس لحاظ سے اب جیسے دنیا میں ترقی ہوئی ہے, لوگوں میں مختلف پروفیشن آ گئے ہیں, تو اب لوگ اس طرف ٹلٹ ہو رہے ہیں کہ جی اس کے علاوہ بھی کئی ایسی فیلڈیں ہیں
بالکل بہت سارے بچے اپنے والدین سے بغاوت کر کے دوسری فیلڈ میں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں آنے والے وہ سب ریبلین ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے صرف یہ 3 شعبے ہی پسند کیے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. سر آپ سے آگے جاننا چاہیں گے، آپ نے تو بتایا بچوں کو ایسے ایسے عید دیتے ہیں، خود کس کس سے عید لیتے ہیں ابھی تک؟ شادی سے پہلے تو والدین سے لیتے تھے، تو شادی کے بعد پھر اب دینی پڑ گئی ہے. اچھا اب نہیں ملتی. صحیح. سر بچپن میں جس طرح سے ہوتا تھا کہ ہم عید کارڈز کا ایک بہت ٹرینڈ ہوتا تھا، اب وہ ٹرینڈ بالکل ہی ختم ہو گیا. آپ عید کارڈ لکھتے تھے اپنے دوستوں کو؟ بالکل جی. اس وقت عید کارڈ کا ایک بڑا کریز ہوتا تھا کہ جی گئے ہو جا کے عید کارڈ لائے اپنے دوستوں کو دیے. اب تو موج ہوگی نا، ٹیلی فون پہ آپ فوری طور پر میسج کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، آپ کی عید مبارک پہنچ جاتا ہے. بالکل. تو اس وقت تو آسان ہے، لیکن اس وقت عید کارڈ کی وہ خوبصورتی دیکھتی کہ جی کارڈ پہ کیا بنا ہوا ہے، اور وہ چیزیں بڑی اچھی لگتی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کی عید اور جو بچپن کی عید تھی اس میں کتنا فرق ہے؟ وہ زیادہ خوبصورت تھی یا اب والی؟ دیکھیں ہم نا وہ عید ٹینشن فری ہوتی تھی بچپن کی. اس میں آپ کا ایز سچ کوئی اس طرح کا ایک جیسے کہتے ہیں کوئی لمیٹیشن نہیں تھی. عید کے بعد آپ جدھر جا رہے ہو آ رہے ہو، آپ کو پوچھ پریت نہیں ہے. اب رسپانسبلٹیز ہیں آپ پر، ہر بندے کی رسپانسبلٹیز ہیں. جب آپ پالیٹکس میں ہیں تو اس کے علاوہ آپ کی فیملی کی، آپ کے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، لوگوں کی، عوام کی، تو بہت فرق ہے. اب ہم میچور عید مناتے ہیں، اس وقت اممیچور عید ہوتی تھی. اور ایک ایسی عید ہوتی تھی کہ جس میں وہ ایک کڑکتا ہوا نوٹ بھی ملتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی. 10 روپے کا یا تھوڑا سا، اور ہم اس سے کچھ چیزیں لے کے کھائیں گے. سر آپ سے جاننا چاہوں گی عید کے دن کس کو سب سے پہلے ایک فون کر کے عید وش کرتے ہیں؟ دیکھیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سارے مصروف ہوتے ہیں اپنی اپنی عیدوں میں، تو اس وقت صرف اپنے ایک دوسرے کو ملنے بڑی بات ہے. تو ٹیلی فون کا ٹائم ایک دن کے بعد جا کے ملتا ہے. اچھا سر، کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ آپ کو لگا کہ کسی نے آپ کو ڈی گریڈ کیا ہے، برا لگا آپ کو بہت زیادہ، ایسا کوئی واقعہ؟ اس طرح کے تو بے شمار واقعے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے لیے جو آپ کو ڈی گریڈ کریں لائف میں، کسی کو بھی، اور نیچے گرانے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم نا لوگ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے جی میں پرفیکٹ ہوں تو وہ تو پھر اللہ کی ذات ہے پرفیکٹ. تو یہ غلطیاں میرے سے بھی ہو سکتی ہیں، آپ سے بھی ہو سکتی ہیں. تو نصیحت کرنے والی بات تو نہیں ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ بندے کو اپنا مستقل مزاج اور اپنی زبان کا پابند ہونا چاہیے. اور پھر اگر آپ ان 2 چیزوں پہ عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو کم دکھائیں گے، ان کو ناراض کم کریں گے. اس لیے یہ زندگی میں انسان ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، چلتے ہیں بریک کی طرف. دیکھتے رہیں ہماری عید ٹرانسمیشن عید خیال. بریک. جی ہاں جی سر، آج آپ سے پوچھیں گے 1 word for 1 personality. ٹھیک ہے، آپ ورڈ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، سینٹینس میں بھی بیان کر سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں عمران خان صاحب. جٹ. اچھا. ڈاکٹر فردوس عاشق امان. گڈ میک اپ. صحیح. ڈاکٹر یاسمین راشد. ہیلتھ منسٹر. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. جہانگیر ترین. سپر مین. صحیح. علیم خان. ٹھیک ہے. صحیح. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. انفارگیٹیبل. مریم اورنگزیب. چارجر کون سا؟ کیا بات ہے سر، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. کیا بات ہے. مریم نواز. نواز شریف کی بیٹی. اچھا ویسے مریم اورنگزیب صاحبہ کو آپ نے ڈڈو چارجر بولا ہے، کس کا ڈڈو چارجر ہے؟ سر بیان کریں گے یا آگے بڑھو؟ وہ مسلم لیگ ان کا. صحیح. حمزہ شہباز شریف. پاس کا نہیں یار. آگے لگا. اچھا بلاول بھٹو زرداری. اممیچور. اور زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب.
बहुत मैच्योर. एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैच्योर. कैप्टन रिटायर्ड सफदर. कौन है? बहुत खूब सर, बहुत खूब. शहबाज शरीफ साहब. स्ट्रिक्ट मैन. नवाज शरीफ साहब. एंटी आर्मी. परवेज मुशर्रफ. कमांडो. बहुत खूब. सैयद यूसुफ रजा गिलानी. शरीफ आदमी. सर अब कुछ फिल्म स्टार्स इन पर्सनालिटीज की तरफ चलते हैं. एंजेलिना जॉली. इनको मैं ज्यादा नहीं जानता. अच्छा. हाँ. सर फिर पाकिस्तानियों की तरफ आते हैं. पाकिस्तानी तो बिल्कुल एक दो को जानता हूँ बाय गॉड. सर फिर ये बता दें कि इन दो को जानते हैं. एक वो जो इंडियन फिल्म में नहीं आई शाहरुख के साथ. अच्छा, माहिरा खान. हाँ वो. ठीक है. और दूसरी सर? दूसरी हरीम शाह. बाय गॉड नहीं मैं जानता. हरीम शाह को भी नहीं जानते. ओके चलें सर, आमना की तरफ मूव करते सर अगर आपको मौका मिले कि आप किसी जजीरे पर एक एक्ट्रेस को लेके जा सकते हैं, 3 आपको एक्ट्रेसेस दी गई हैं चॉइस के लिए. मायरा खान भी आपके साथ मौजूद है, रीमा भी मौजूद है, साथ ही साथ आपके खुशबू भी मौजूद हैं. किसको चूज करेंगे? मैं तो एक को जानता हूँ. उसको सर किसको जानते नहीं, हैं? वहाँ पे जजीरे पे क्या कर रहा हूँ मैं? वैसे ही मतलब सर जाने का मौका मिला है तो मतलब एकदम से अगर रैपिड फायर में हम देखें कि फौरन आपके ज़हन में कौन सा नाम आता है? देखिए आप ना ये इंटरव्यू कम और मेरी क्लास ज्यादा लेने की कोशिश कर रही है. माजरत सर, माजरत. अल्लाह माफ करे, ऐसा हम कर भी नहीं सकते. सर आप ये कह सकते हैं क्लास लगवाने की कोशिश करेंगे. क्लास आप भी जीत लगवाने. जाएंगे. अच्छा सर आपको एक मूवी बनाने का मौका दिया जाए तो आप उसमें से किसको चूज करेंगे? फैसल कुरैशी को या फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफा को आपको अच्छे लगते हैं? हाँ. सर फवाद खान की बात करें कि फहद. चले हम 3 ऑप्शंस रख लेते हैं. एक अगर आपको किसी भी जगह पर एक मूवी बनाने का मौका मिले और आपको फहद मुस्तफा, फवाद खान और तीसरे जो हैं वो फैसल कुरैशी का को चूज करने का दिया जाए तो आप किसको चूज करेंगे? देखिए आप ना फवाद खान बहुत अच्छा एक्टर है. आपको पसंद है? हाँ. आप उनको चूज करेंगे. उसी को करें. अच्छा जबरदस्त हो गया. अच्छा सर मुझे ये बताएं कि मूवीज देखने का शौक रखते हैं? मूवीज पहले तो बहुत देखते था, स्पेशली इंडियन ज्यादा अच्छी होती थी. और जब छोटे होते थे पंजाबी फिल्में बड़ी अच्छी होती थी. किस एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा शौक से देखा या एक्टर को, या किसका काम बहुत पसंद आया? पंजाबी फिल्मों में तो आपको पता है जो अंजुमन थी वो सुपरस्टार थी. उसकी फिल्में काफी देखते थे. सही. सर बचपन में आपने बताया पंजाबी फिल्में काफी देखते रहे हैं, कौन सी फिल्म फेवरेट रही है? नो डाउट मौला जट. मेरे वालिद साहब की वही फेवरेट थी. व्हाट अबाउट चूड़ियां? चूड़ियां फैमिली फिल्म थी. ठीक है. वो तो एक तरह की ना जैसे वो होती है घरेलू टाइप फिल्म. बिल्कुल. तो उस तरह से उसका और तरह का अगर मौला जट के पैरेलल करें तो जमीन आसमान का फर्क. बिल्कुल उनका तो सब्जेक्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है ना. सर अगर देखा जाए तो पंजाबी ज़बान एक बहुत खूबसूरत ज़बान है और ये हमारी अपनी एक इलाके की ज़बान भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अगर देखें तो बच्चे इसको बिल्कुल भूलते जा रहे हैं. कोई भी इसको जिस तरह आप अगर बात करें तो पठान जो है वो हमेशा आपको पश्तो बोलते हुए नजर आएंगे, सिंधी जो है वो आपको हमेशा सिंधी में बात करते हुए नजर आएंगे, लेकिन पंजाबी ज़बान को बोलने में थोड़ी सी शर्म महसूस करते हैं. क्या वजह है? अब ना मैं आपको बताऊं कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अब जैसे हम अपने माहौल में रह रहे हैं, थ्रू आउट हमने अपने बच्चों के साथ पंजाबी मियाँ बीवी ने बोली है. और जब वो स्कूल गए ना तो जो क्लास टीचर्स थी ना ये पंजाबी बोलते थे, तो क्लास टीचर्स को पता नहीं चलता था ये क्या बोल रहे हैं. अच्छा क्योंकि उनको आती नहीं थी. तो लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों में कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ पंजाबी बोलने का. वो हमारे पास पंजाबी बोलते हैं दोनों के साथ. अच्छा. और वैसे वो वहाँ पे इंग्लिश भी उनकी माशाल्लाह बेहतरीन है, उर्दू भी बेहतरीन है. लेकिन ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि वालिदैन को अपनी जो मदर टंग है ना वो भूलनी भी नहीं चाहिए. और ये जो हमें वो कॉम्प्लेक्स है कि जी बच्चों के साथ उर्दू बोल लो, इंग्लिश बोल लो, ये तो ऑलरेडी उन्होंने सीखनी है. जब इन्होंने स्कूलों में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, तो इन्होंने ये इन एनी केस बोलनी है.
لیکن مزہ تو وہ ہے نا کہ اپنی پنجابی زبان اپنے گھر میں بولو تو اس سے ایک وہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ فار ایور آگے چلتی جائے گی. اور اگر آپ دوسری بہت سارے ٹریڈیشنز کو دیکھیں, دوسری جتنے بھی مطلب صوبے ہیں وہ اپنی زبان کی بہت حفاظت کرتے ہیں, حفاظت کرتے ضرور بولتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ بات نور بالکل صحیح ہے کہ ہمارے اسپیشلی معاشرے میں کوئی بچہ اردو بول رہا ہے یا انگلش بول رہا ہے, اسے اتنا انکریج کرتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز کر رہا ہے, حالانکہ جس بچے کو آپ نے پڑھانا ہے اس نے تو یہ نہیں کہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے, لیکن مزہ تو یہ ہے نا کہ پنجابی اسے اس طرح ہے. اس چیز میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں پیرنٹس. جیسے کہ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے بیٹا دفتر بھی تسی انگریزی بول دے اردو بول دے ہو, باہر بھی تسی سارا دن انگریزی اردو بول دے ہو, کار تے پنجابی بول لیا کرو. تو وہی چیز ہے, ابھی بھی ہم انٹرویو کرتے کرتے بیچ میں پنجابی کا سویٹ بریکر آ ہی جاتا ہے. اور بہت خوبصورت لگتا ہے کہ جو پنجابی کا تڑکا آپ تھوڑا سا لگاتے ہیں کہ یہ ہماری زبان کی خوبصورتی ہے, مٹھاس ہے. ایسا ہی ہے, پنجابی ہمیں اپنی زبان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ساتھ لے کر چلنا چاہیے. سر کیونکہ پنجابیوں کی بات ہو گئی ہے, پوچھوں گی پنجابی فوک سنگرز میں سے کوئی فیوریٹ ہو؟ پنجابی میں دیکھیں جو پنجابی کے گانے نور جہاں نے گائے ہیں بیسٹ, وہ تو ایور گرین ہے. ان کو تو آپ جب مرضی سنیں وہ ایسے ہی لگتے ہیں جیسے کل کے ہیں. تو اس کے علاوہ فوک سنگر میں پٹھان خان بہت زبردست تھا. اچھا. وہ سندھی سرائکی بولتا تھا لیکن اس کی آواز اور اس کا جو تھا نا ماشاءاللہ وہ بہت بڑا فنکار تھا. سر سرائکی گانے سنتے ہیں؟ ایسے ہماری زبان سرائکی نہیں ہے لیکن ہماری سرائکی سے ملتی جلتی زبان ہے. اس میں سرائکی زبان بہت میٹھی ہے, اس کو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. اور بولنا تو اتنا مجھے نہیں آتا لیکن سننا سمجھ آ جاتی ہے. صحیح. آج عید کا دن تھا سر, ہم آپ کے گھر پر آئے ہیں, ہمیں کیا مزیدار ڈشز کھانے کو ملیں گی؟ کیا کوئی اسپیشل ڈش ہے اپنے علاقے کی جو ہمیں کھلائیں گے آپ؟ دیکھیں میں نے پہلے آمنہ نے جو بات کی ہے کہ جو مٹی کی ہانڈی کا سالن ہے نا وہ آپ کو آج کل تو اسپیشلٹی لگے گا کیونکہ شہروں میں تو یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں. تو اس کی وہ کہتے ہیں گاؤں کی جو ہے نا دال ساگ وہ ہی ایکسٹرا آرڈنری ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ کہیں جی بالکل ضرور سر, ہم اس کو کھانا ضرور پسند کریں گے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, عید کے دن آپ نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے, عید والے دن یہی لباس پہننا پسند کرتے ہیں؟ بالکل جی, کبھی کبھی وہ جو ہوتی ہے دھوتی بھی باندھ لیتے ہیں. اچھا. یہ زیادہ تر جب شام میں آپ مل کے بیٹھتے ہوں گے اپنے چوپال میں یا دوستوں کے ساتھ تو اس وقت تو پہنتا ہوں میں. وہ سر حکا شکا بھی پیتے ہیں پھر اس وقت؟ حکا شکا بھی پی لیتے ہیں, پاس پڑا تو. پنجابی ہونے کا پورا لائسنس چھاپ تھا ساڈے چینل پہ. سر بہت اچھا لگا کہ مطلب لائک یہ کہ ابھی تک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ٹریڈیشن کو فالو کر رہے ہیں اور اپنی روایات کو وہ بھولے نہیں ہیں. بالکل, کیونکہ ٹی وی ٹوڈے کی اینکرز کی ٹیم نکلی ہوئی ہے اپنے عزم پر. ہم آگے چلتے ہیں اور اگلے گیسٹ کو گریپ کرتے ہیں کہ اگلا ہمارا کون سا گیسٹ ہے, کیونکہ ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے عید پر بھی اپنے تمام دیکھنے والوں کو انٹرٹین کرنے کا ایز یوزول. اچھا نور, ہم ایک میسج سر سے لینا چاہیں گے لاسٹ میں, ایس او پیز کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ عوام؟ دیکھیں آمنہ, میں تو پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ بہت ہی نازک صورتحال ہے اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپنے قوم کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا, گزارش کروں گا کہ اس کو بہت سیریس لیں. اور جس طرح ہم اسپیشلی یہ عید ملن آئیں گی اور ویسے کوئی اس طرح کے ہجوم بالکل نہ کریں. اس میں کوئی ہم جو ہوتا ہے کہ کوئی اچھائی نہیں لیں گے بلکہ اس میں ہم برائی لیں گے کہ لوگ اگر آپ کی دعوت پر اکٹھے ہوں گے تو ان کو ہم رسک میں ڈالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نہیں ہے اپنے دوستوں کو رسک میں ڈالنے کا. تو بہت احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ اس سوشلائزنگ کو بہت کم کر دیں. اور بڑی اچھی سر آپ نے بات کی ہے کہ جس طرح سے اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو چائنا نے اپنی فرسٹ ویو کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ ویو نہیں آنے دی ہے. جی ہاں, تو اگر ہم یہ تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو ہم بھی اپنے ملک میں اس تھرڈ ویو کو توڑ سکتے ہیں. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں.
यहाँ चलते हैं हम इख्तिताम की तरफ, क्योंकि वक्त हुआ जाता है वाइंड अप का, और आप सबको बताते चलें क्योंकि टीवी टुडे की एंकर्स की टीम ने बेड़ा उठा रखा है अपने तमाम व्यूवर्स को एंटरटेन करने का। तो अभी हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला कौन सा गेस्ट होगा। फिलहाल आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह और आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए, और अगले ईद ख्याल के प्रोग्राम के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।